نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ واستغفر اللہ لا الہ الا اللہ هو الاول وآخر وظاہر وباطن یحیی ویمیت وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب رب زدنی علما اللهم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سب سے پہلے ہم نے مارننگ میں جو ہے وہ کیا تھا جب ہم نے سورہ بقرہ کیا تو سب سے پہلے ہم نے اس کے پارٹس کیے تھے، جس میں ہم نے بتایا تھا کہ فرسٹ پارٹ میں ہمیں پتہ چلتا ہے مومن کون ہے، کافرین کون ہیں اور منافقین کون ہیں۔ اس وقت میں نے آپ کو منافقین کی 4 اقسام جو ہیں لاسٹ ٹائم آپ سے شیئر نہیں کی تھی، وہ میں آپ سے اب شیئر کر لیتی ہوں۔ اور پھر ہم نے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ کیا تھا، جس میں ہم نے وہ سارا دیکھا تھا کہ ابلیس کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام والا قصہ، اور پھر ہم بنی اسرائیل پہ آئے تھے۔ تو اب فرسٹ 2 پارٹس تو کلیئر تھے ہمارے، اور یہ ہم آج پھر بنی اسرائیل شروع سے شروع کریں گے۔ منافقین کے میں 4 اقسام آپ سے شیئر کر لیتی ہوں کہ وہ کون کون منافقین ہوتے ہیں۔ پہلی قسم تو منافقین کی وہ ہوتی ہے جو اسلام میں قطعاً ہی نہیں داخل ہو، مطلب اسلام کے منکر ہوتے ہیں، صرف فتنہ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ مسلمانوں کی جماعت میں آتے ہیں۔ جیسے یہاں مدینہ میں جو منافقین تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تھے تو اس وقت جو منافقین کی کیا کیا اس کے ساتھ کیٹیگرائز کیا گیا تھا۔ پہلے تو وہ تھے جو اس جماعت میں شامل ہو گئے اور صرف فتنہ برپا کرنا ان کا جو تھا نا وہ مقصد تھا۔ دوسری قسم کے منافقین وہ تھے جو اسلامی جماعت کے دائرے میں اس لیے داخل ہوئے کہ چلیں ٹھیک ہے ہم ادھر داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کچھ جو فوائد ان کو ہمارے ہاں سے ملتے تھے مسلمانوں کے پاس سے تو وہ بھی وہ حاصل کر لیتے تھے، اور ادھر سے کفار کے ساتھ بھی ملے رہتے تھے اور ان سے بھی فائدے حاصل کرتے تھے۔ اب جو تیسری قسم کے منافقین ہیں وہ ہیں جو جنہوں نے اسلام صرف اس لیے قبول کر لیا کہ سارے پورا قبیلہ اسلام قبول کر رہا تھا، ان کے خاندان والے اسلام قبول کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا چلو ہم بھی قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو نمبر 3 ہے نا، یہ ہمارے لیے الرٹ ہے، کیونکہ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم لوگ بھی مسلمان خاندانوں میں جو ہے پیدا ہوئے ہیں، تو ہم نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی اسلام کو، اب ہم ایڈلٹ ہیں تو اچھی طرح دل سے مان کے اس کو ایکسیپٹ کریں، نہ صرف یہ کہ ہم اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ تو اس کے لیے ہمیں پراپر علم لینا ہے، پورا قرآن پاک خود سے پڑھنا ہے، اور پورے دل سے ہم نے اسلام کو قبول کرنا ہے۔ چوتھی قسم وہ ہے کہ جس میں جو ہے وہ جاہلیت کے زمانے میں جو تھے وہ یہ تو بلیو کرتے تھے کہ ہم امر ہے یہ مذہب، لیکن ان کے ساتھ ہی کیا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنی رسومات نہیں چھوڑ سکتے، آباء و اجداد کی رسومات جو تھیں یا جو پابندیاں اسلام نے لگائی تھیں، شریعت کی پابندیاں تھیں، جیسے شراب پینا یا کچھ اس قسم کی جو بھی شریعت کی پابندیاں ان کو لگتی تھی، تو وہ کہتے تھے یہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک آئی اوپنر ہے کہ ہم بھی دیکھیں کہ ہم بھی اندر سے تو مانتے ہیں کہ اسلام ہے، لیکن ہم نے بھی پوری شریعت کے ہر احکامات پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ منافقین کی 4 اقسام تھیں، اور اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا نیکسٹ لیسن شروع کرتے ہیں، اور بنی اسرائیل پر یا پھر ہم سارا ریوائز کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے بھی کہا تھا کہ جلدی جلدی ہوا تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ سارے پوائنٹس کیا تھے۔ یہ ہماری آیا نمبر 40 سے شروع ہوتا ہے، 40 سے۔ اگر کسی نے قرآن پاک کھولا ہے یا تفسیر کھولی ہے تو وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو وعدہ تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ ہے میں اسے پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے تم ڈرو۔ تو جناب بنی اسرائیل کے لیے ہم آپ کو پہلے سارا بتا دیتے ہیں کہ ان کا جو ہے نا وہ کیا سمجھ آنے کے لیے کہ بنی اسرائیل کون تھے، ٹھیک ہے۔ تو بنی اسرائیل جو ہے وہ اس طرح ہے، سمجھنے کے لیے ہم یہ سمجھ لیں کہ جو مدینہ کا جو ایک ایریا تھا نا، اس کے اندر ڈفرنٹ قبائل تھے، ٹھیک ہے۔ تو 2 جو تھے وہ مشرک قبیلے تھے جن کا نام تھا اوس
اور خزرج. اگر پین پینسل ہے تو لکھ لیں کیونکہ پھر یہ بار بار یوز بھی ہوں گے آگے جا کے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. 2 مشرک قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور 3 یہودی قبیلے تھے. جو 3 یہودی تھے وہ تھے بنو نذیر، بنو کینکا اور بنو قریظہ. اب یہ جو تھے نا، جو ایک مشرک قبیلہ تھا اوس، اس کا جو حلیف تھا یا الائے جو تھا وہ بنو قریظہ تھا. یہ دونوں آپس میں مل کے رہتے تھے. اور جو خزرج کا قبیلہ تھا مشرق کا، ان کے جو الائے تھے وہ یہودیوں کے 2 قبیلے بنو نذیر اور بنو کینکا تھے. تو یہ اس طرح انہوں نے اپنے گروپس اور الائز بنائے ہوئے تھے. یہ تو ہو گئے ہمارے مدینے کے قبائل. اس کے بعد بنی اسرائیل کا ہمارا شجع نسب کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا. جیسے یہ بنی اسرائیل ہے نا، تو یہ جب اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں تو ایسے بھی کچھ ترجمہ آتا ہے اس کا کہ اے اولاد یعقوب. تو اس جو ہے نا اسرا کا مطلب ہوتا ہے بندہ، اور ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ. تو اسرائیل سے بیسیکلی عبداللہ بنتا ہے، یعنی اللہ کا بندہ. تو اسرائیل ہم نے جو ہے وہ لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہتے تھے، اور ان سے پھر یہ جو ہے نا بنی اسرائیل بنے. لیکن بنی اسرائیل جو تھے نا ایز اے قوم وہ پھر بعد میں اجاگر ہوئے تھے حضرت موسیٰ کے بعد. ان کا جو شجع نسب ہے، اسی طرح ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام ٹاپ موسٹ بھی ہیں، اور ان کے 2 بیٹے ہیں اسحاق اور اسرائیل. اسحاق علیہ السلام جو تھے وہ ادھر یروشلم والے علاقے میں، پیلسٹائن اور مصر والے علاقے میں تھے. اور پھر جو ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جو تھے حضرت حضرت اسماعیل، وہ جو تھے وہ کعبہ میں چلے گئے تھے. اب اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور پھر ان کے اندر باقی کے تمام نبی آئے جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، اور پھر اینڈ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. پہلے جو نبی بنی اسرائیل کے تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پہلے نبی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے آخری نبی تھے. صحیح. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں سے یہ 12 قبیلے بنی اسرائیل کے نکلے تھے. آگے ہم پڑھیں گے بھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو انہوں نے عصا لگایا اور 12 چشمے نکلے، تو وہ 12 قبیلے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ سب لوگ ہیں. اب اس 40 نمبر آیا کا ترجمہ جیسے ہے کہ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی. تو اب یہ نعمتیں بنی اسرائیل کو یاد دلائی جا رہی ہیں کہ اللہ کی نعمتیں یاد کرو. پہلی نعمت تو کیا تھی ان کے پاس کہ یہ انبیاء کی اولاد تھے. ٹھیک ہے، حضرت یعقوب کے بیٹوں میں سے تھے، اور ان کے پاس جو تھی نا ایکسیلنٹ جین تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو جینز دی تھی وہ ایکسیلنٹ تھی، بہت ہی انٹیلیجنٹ تھے لوگ. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ یاد کرایا ہے کہ جو 40 آیا بھی انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے اے موسیٰ دعا کیجئے. میں اس سے اگلی والی آیا کے اوپر جا رہی ہوں. ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے ذکر کر لیا نا کہ ان کی نعمتیں ہم نے عطا کی، اور تم اللہ تعالیٰ سے میرا وعدہ پورا کرو اور میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. تو وہ وعدہ یہی تھا ان سے کہ انہوں نے ان کے اندر جو تھے وہ جب اتنے پیغمبر آئے تھے تو ان کا وعدہ یہ تھا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں گے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس میں جو گڑبڑ کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ تم وعدہ پورا کرو جو تمہارا تھا کہ تم پیغام پہنچاؤ گے، کہ اتنے انبیاء تمہارے پاس آئے. اور میں نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا کہ ہمارا بھی وعدہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے روحوں کے حساب سے کہ ہم نے بھی جو ہے وہ اسلام کے دائرہ اس میں رہنا ہے. اچھا جی، اب آیا ہم لوگ اس سے جو ہے وہ نیکسٹ پڑھتے ہیں 41 اور 42. وَآمَنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِنَا ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. اور میں نے جو کتاب بھیجی اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ. تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچو اور میرے غضب سے بچو. باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو. اب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ تاکید کی ہے کہ جو میں نے تمہیں کتاب دی ہے تورات، اس کی تم تائید، یہ جو اگلی کتاب آ رہی ہے قرآن پاک، یہ اسی ہی کی تائید کرتی ہے، سیم ہے، اس کی پچھلی کتاب کی تائید کر رہی ہے. اور دیکھیں ہمارے مسلمانوں کا تو یہ ہے نا کہ ہم لوگوں کا تو یہ
ایمان ہے کہ ہم تمام انبیاء پہ ایمان لاتے ہیں، اور جب تک ہم تمام انبیاء پہ ایمان نہیں لاتے تو ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا، اور ہم تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ورنہ ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا. ہم تو ان کو مانتے ہیں. جب آپ کسی کرسچن سے یا کسی یہود سے بات کریں نا کہ ہم تو آپ کو مانتے ہیں، وی بلیو کہ آپ کی کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو کئی دفعہ حیران بھی ہوتے ہیں. اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ کتاب اسی ہی کی تائید ہے، تو تم خود سب سے پہلے، تم تو سب علم ہے، تمہیں تو میں نے سب نشانیاں بھی اس کتاب میں بتائی تھیں کہ آگے ایک پیغمبر آئیں گے، تمہیں تو یہ سب پتا تھا کہ وہ تمہاری ہی نسل میں سے آئیں گے. ہوا یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا نا تمہاری ہی نسل میں سے آئیں گے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم میں سے کیوں نہیں آئے پیغمبر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ تم جو ہو اسحاق کی اولاد کو دیکھ رہے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ ریزن بتایا کہ یہ دیکھو تمہیں میں نے کیا کیا نعمتیں دی، تم نے کیا کیا کیا، تو اب تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بنی اسرائیل میں نہیں آئے، تو تم کیا اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھول گئے ہو کہ پیچھے جاؤ حضرت یعقوب سے پیچھے، تو پہلے تو تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں ہو، اور حضرت ابراہیم کتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے رسول تھے کہ ان کو تو اللہ کا دوست کہا گیا. تو تم ان کو بھول گئے ہو کہ یہ جو امی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہے، تو وہ تم پیچھے جا کے دیکھو تم لوگ ایک ہی اس میں سے ہو. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اپنے ان کو بھول گئے ہو، تو وہ اسی میں سے آئے ہیں پیغمبر جو تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. تو اور پھر کچھ نشانیاں بھی تھیں ان کی کتاب میں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبی آئیں گے ان کے بیک پہ کچھ ہوگا اس طرح، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہ تھا، ان کے شولڈر پہ نشان تھا، اور اس طرح کر کے تو سب نشانیوں کو سمجھتے تھے. تو اس لیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب کچھ جاننے کے باوجود خود اس کے منکر بن گئے ہو، اور تھوڑی قیمتوں پہ میری آیات کو بیچتے ہو. تو جو انہوں نے اس میں چینجز کر لیں اور کچھ پیسوں کے لیے کچھ علماء نے ایسے کر لیا کہ چلو تھوڑا سا بدل دیتے ہیں، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو بہت ہی ظلم کی بات ہے کہ تم اس طرح سے کر رہے ہو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور میرے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ. یعنی کہ جو مسلمانوں کی شریعت ہے نا، اب یہ دیکھیں نا، پہلے ان کے پاس ایک شریعت آئی تھی بنی اسرائیل کے پاس، پھر اب یہ ہماری شریعت آئی. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ جو تمہیں میں نئی شریعت دے رہا ہوں اس کو تم اب فالو کرو، کیونکہ تمہاری کتابوں میں ذکر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نبی کے آنے سے پہلے نا اس کی نشانیاں دے دی تھی. اب جب ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو لاسٹ پروفٹ ہے، اب اس کے بعد کوئی پروفٹ نہیں آئیں گے. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، یہ نہیں کہا اس کے بعد آئے. اس سے پہلے والے لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ آگے نبی آئیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہی کی طرح نماز قائم کرو، انہی کی طرح زکوٰۃ دو، اور جو لوگ اللہ کے آگے جھک رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ جھک جاؤ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم بالکل عقل نہیں رکھتے کہ تمہیں سب کچھ پتا ہے، تمہاری بک میں بھی اس کی نشانی ہے، اور ہر چیز کو تم جانتے ہو، اور پھر بھی تم جو اس طرح کر رہے ہو. اور اگر ایسے تمہیں مشکل ہو رہی ہے نا اس شریعت کو قبول کرنے میں، تو پھر صبر سے اور نماز سے مدد لو. تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں کبھی کوئی شریعت کے کسی احکام کو سمجھنے میں دشواری ہو نا، یا اس پہ عمل کرنے میں مشکل ہو، تو ہمیں بھی یہی دونوں چیزیں کرنی ہے، صبر کرنا ہے اور پھر کیا کرنا ہے کہ نماز قائم کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، دعائیں کر جانا کہ یا اللہ میری مدد فرما کہ مجھے یہ جو شریعت کا حکم ہے یہ مجھ سے پورا نہیں ہو رہا، یا میں یہ نہیں کر پا رہی ہوں، یا مجھے اس پہ پورا وہ نہیں آ رہا، میرے میں اتنی عقل اور سمجھ نہیں ہے، یا اللہ میری عقل اور سمجھ بڑھا. تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، صبر کریں اس چیز کے اوپر، اور پھر جو ہے وہ اور ساتھ ساتھ نماز پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے چلیں جی، اب ہم اگلی آیت پہ چلتے ہیں. انہا لکبیرۃ الا الخاشعون، کہ بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں آخر کار انہیں رب سے ملنا ہے اور اس کی طرف پلٹنا ہے. اب ہم دوبارہ جو ہے 40 آیت ریپیٹ کر کے پھر 41 پہ جاتے ہیں. میں اس کا ترجمہ ہی پڑھتی ہوں. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت جب میں نے تمہیں نوازا. نعمتوں کو ہم نے ذکر کر لیا ہے. اس بات کو میں نے تمہاری دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی. جو فضیلت والی بات کے بعد جو اگلی آیت تھی نا، سوری میں نے ایک پچھلی پڑھ لی، تو اب میں اس کو 40 والی آیت جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری جو ہے تم نعمتوں سے میں نے تمہیں نوازا، تو تم جو ہو تمہیں تمام قوموں پہ فضیلت دی. تو اس کے ساتھ پھر ہم آگے 41 آیت اب میں پڑھتی ہوں کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نعمتیں گنوا رہے ہیں. ٹھیک ہے، نعمتوں میں پھر سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کیا کہا کہ یاد کرو وہ وقت. انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے 41 آیا یہ 40 اب میں جو پڑھ رہی ہوں سوری یہ 48 اور اب یہ 49 والی میں آیا پڑھ رہی ہوں کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی تھی. انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا. تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی.
پھر یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کے تمہارے لیے رستہ بنایا اور پھر اس میں تمہاری بخیریت گزار دیا، پھر وہیں تمہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ اب یہ فرعون کا جو قصہ ہے نا، اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں۔ پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں یاد کرائیں کہ دیکھو یاد کرو وہ نعمتیں جو میں نے تمہیں دی، کہ تمہیں فضیلت دی، تمہارے نبی سارے تمہارے اندر سے آئے اور تم لوگوں کو میں نے تمام قوموں کی فضیلت دی، تمہیں شریعت دی، تمہیں میں نے یہ تاج پہنایا کہ تم لوگ جو اب اسلام کو آگے لے کے جاؤ گے۔ اور پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اب یاد دہانی کرائی کہ اب دیکھو وہ وقت، پھر یاد کرو کہ جب فرعون تمہارے ساتھ کرتا، تمہیں غلامی سے میں نے نجات دلائی، فرعون کی غلامی سے۔ تو فرعون کیا ہے؟ فرعون بیسیکلی جو تھے وہ اس زمانے میں جو مصر کے جو بادشاہ ہیں یا ایجپٹ کے جو کنگز ہوتے ہیں نا، ان کو فرعون کہتے ہیں۔ یہ کسی ایک فرعون کی بات نہیں ہے، میرا خیال ہے کچھ اتنی لمبا عرصہ تھا کہ کئی دفعہ 2-3 فرعون بھی اس میں آئے ہیں۔ تو یہ جیسے فیروز ہم کہتے ہیں، یہ بیسیکلی اٹس اے ٹائٹل، جو بھی کوئی ایجپٹ کا کنگ ہوتا ہے اس کو ہم فیرو کہتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے تھے فیرو، اس کی جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو اس طرح ہے کہ وہ اس زمانے میں جو یہ فیرو تھا یہ کیا کرتا تھا کہ یہ جتنے بھی لڑکے بورن ہوتے تھے ان کو وہ قتل کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ تو یہ اس کی دو جو ہے ایکسپلینیشن میں پتہ چلتا ہے۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ شاید اس لیے قتل کر دیتا تھا کہ اس کو یہ تھا کہ پاپولیشن کنٹرول ہو اور اتنے زیادہ بندے نہ ہوں، لیکن وہ پھر لڑکوں کو کیوں قتل کرتا تھا۔ دوسرا اس کا یہ ہے کہ فرعون جو ہے نا وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ جی خواب آیا تھا، کہ اس کو یہ خواب آیا کہ کوئی ایسا ایک بندہ آئے گا جو اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ تو اس نے اپنے سارے لوگوں کو جو خواب پڑھتے تھے اس زمانے میں ان کو بلایا، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی ادھر سے جو قوم میں سے نا کوئی ایسا لڑکا بڑا ہوگا جو آپ کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ تو اس نے یہ سن کے کہا کہ اچھا تو پھر اب جو بھی لڑکا آج سے پیدا ہوگا اس کو ہم قتل کر دیں گے۔ اور پھر اسی طرح یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان یہ تھی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں یہ کہا، ان کو یہ حکم آیا کہ آپ یہ جو ہے حضرت موسیٰ کو اس باسکٹ پہ ڈال کے اس ریور میں بہا دیں۔ تو انہوں نے جن کی پیدائش کے بعد ان کی جان بچانے کے لیے نا، تو ان کو یہ سارا قصہ جو ہے نا آگے قرآن پاک میں آئے گا ڈیٹیل سے، اس لیے میں نے لاسٹ ٹائم اتنی ڈیٹیل سے نہیں بتایا تھا کیونکہ یہ پورا قصہ جو حضرت موسیٰ کا ہے نا کہ کیسے وہ فیرو کے اس میں پہنچ گئے تھے، یہ سب ڈیٹیل آتی ہے کہ کیسے ان کی والدہ نے ان کو ڈالا، اور وہ ان کی ایموشنز بھی ہیں ان کی والدہ کے، وہ کتنی ان کے لیے مشکل تھی پیدا ہوتا بچہ ڈال دیں، وہ سب ہے، اسے بہت سے لیسنز ہیں ہمارے لیے، لیکن میں بالکل شارٹ کر کے بتا دیتی ہوں تاکہ تھوڑا سا ایک آپ کو برڈز آئی ویو آ جائے، لیکن یہ بڑا ڈیٹیل میں آگے بھی آئے گا قصہ قرآن پاک میں۔ تو اس میں انہوں نے ان کو ریور میں ڈالا اور ساتھ ان کی بہن کو بھیجا کہ دیکھتے جاؤ کہ یہ کہاں جا رہا ہے۔ اور پھر وہ جب جو وہ تھا نا وہ کرتے کرتے فرعون کے محل میں وہ چلی گئی باسکٹ جس میں حضرت موسیٰ تھے، اور جب فرعون کے محل میں گئی تو وہ آسیہ جو فرعون انہوں نے یہ تو اتنا پیارا بچہ ہے، اس کو تو میں پالوں گی، تو انہوں نے اپنے ہی محل میں ان کو پالا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ وہ جہاں ہر کسی کو قتل کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرو کے ہی محل میں پالا۔ اور پھر بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو بھی یہ دی کہ حضرت موسیٰ کسی کا جو تھا نا وہ دودھ نہیں پی رہے تھے، اور پھر انہوں نے اعلان کیا کہ یہ کون آئے گا، تو پھر ان کی والدہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں لے کر گئے اور حضرت موسیٰ نے ان کا دودھ پی لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میں نے ان کی والدہ کی بھی ٹھنڈک پہنچائی کہ اپنا بیٹا انہوں نے آگے کیا تھا، اس طرح کر کے ان کو بتا دیا تھا کہ یہ نبی ہیں۔ تو پھر جب یہ وہاں گئے حضرت، اب یہ جو فرعون تھا کیونکہ یہ سب لوگوں کو قتل کرتا تھا، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ یاد کرو وہ وقت جب یہ سب کو قتل کر دیتا تھا، اور تم لوگ اب سوچے نا اپنے ہی لڑکوں کو اپنے آگے قتل ہوتا دیکھ کے، اپنے بچوں کو اپنے آگے قتل ہوتا دیکھ کے کیا انسان کی حالت ہو سکتی، ایسی حالت تھی ان لوگوں کی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے جو ہے وہ نجات دلائی۔ اور پھر کس طرح نجات دلائی کہ جب یہ نجات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اب وہاں سے نکل پڑو، اب یہ پورا قصہ ہے اس میں، پھر جب ایسا وقت آیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے اب تم وہاں سے نکل جاؤ۔ تو جب وہ وہاں سے نکلے مصر میں سے، تو آگے جب گئے مصر سے تو ظاہری بات ہے جب فرعون نے کہا تھا کہ جی اب یہ جو نکلیں گے نا صبح اٹھیں گے جب مرغا اذان دے گا تو اس وقت ان کو تم قتل کرنا، تو لیکن جب اس وقت مرغے نے اذان ہی نہیں دی اس دن اور ان کو پتہ نہیں چلا، ان کو تھوڑی لیٹ ہو گئے، اور یہ حضرت موسیٰ اپنا قافلہ لے کے چلے گئے اور پیچھے پیچھے فرعونیوں کی پوری جو ہے یہ آتی رہی، ان کی پوری امپائر جو بھی ان کے لڑنے والے تھے فوج وہ ان کے پیچھے لگ گئی، اور پھر آگے گئے تو یہ پورا جو تھا وہ سمندر آ گیا، اور اس میں پھر اللہ جو تھے یہ ڈیٹیل میں قصے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ پھر سارے کہنے لگے جو حضرت موسیٰ کے فالوورز تھے کہ یہ آپ نے تو
تو کہا تھا آپ کر اب ہماری مدد کرے گا، تو یہ تو سمندر آ گیا، اب ہم کیا کریں، پیچھے فوجیں ہماری ہیں، آگے سمندر ہے، ہم کریں تو کیا کریں. ایک آدھی دفعہ انہوں نے گھوڑا اندر ڈالا تو وہ کتے کھانے لگ گیا. تو حضرت موسیٰ نے وہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری مدد فرما. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اپنا عصا مارو. تو انہوں نے اپنا عصا مارا اس پانی کے اندر، تو وہ ایسے پانی پھٹ گیا اور یوں 2 پہاڑ ہو گئے، اور اس میں سے پھر حضرت موسیٰ کی قوم جو تھی اس پانی کے اندر سے وہ گزر گئی، کیونکہ ایسے پانی جو تھا اس نے پہاڑ بنا لیے، رستہ کھول دیا ان کے لیے، اور وہ اس میں سے جانے لگ گئے. اور جب وہ اس میں سے گزر کے آگے نکلے، اور جب فرعون جو تھا وہ جب اس کی فوج وہاں پر آئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سمندر کو ملا دیا. اور فرعون جو تھا نا، اس کا جو ہے وہ اریگیشن سسٹم بڑا اچھا تھا، اور یہ بڑا فخر کرتا تھا اس بات کے اوپر کہ ہمارا بیسٹ اریگیشن سسٹم ہے، کیونکہ وہ ساری لینڈ جو تھی وہ یہ تھی نا کہ وہاں پر کراپس ہوتی تھی. تبھی تو یہ لوگ جو ہے وہ گائے کی پوجا کرتے تھے، کیونکہ جتنی بھی ایگریکلچرل لینڈز ہوتی ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، گائے کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں. اور بتائیں کون سی ایسی ایگریکلچرل لینڈ ہے جہاں پر گائے کی پوجا ہوتی ہو؟ کوسچن فار مائی اسٹوڈنٹس. اور کوئی لینڈ جس کا آپ کو پتا ہو کہ جہاں جو ایگریکلچرل لینڈ ہے اور وہاں گائے کی پوجا ہوتی ہے؟ انڈیا. انڈیا، دیٹس کریکٹ. جتنا بھی ہمارا یہ ہے نا انڈیا میں بھی، اور یہ جو ہمارے موہنجو داڑو اور ہڑپا وغیرہ ہیں، اور جتنی انڈس سویلائزیشن ہے، تو وہاں کیا ہے، وہ بل ہے اور وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں. تو اسی طرح اینی نے بھی جواب دیا انڈیا. تو اسی طرح یہ فرعون والے بھی گائے کی پوجا کرتے تھے. تبھی تو بعد میں جب یہ بنی اسرائیل گئے، تو خیرہ میں لنک سے جا رہی ہوں تو جاتی ہوں کہ یہ کیسے گائے کی پوجا پہ پہنچے. اچھا، اب ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس دن یہ فرعون سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بچایا تھا نا، اس دن عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم کا. اور جب ان کو فرعون سے نجات دی تو حضرت موسیٰ ہمیشہ شکر ادا کرنے کے لیے 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ میں تم سے زیادہ حضرت موسیٰ پہ حق رکھتا ہوں. انہوں نے یہودیوں کو کہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے. تو حضور پاک جو 10 محرم کا روزہ ہے وہ حضرت موسیٰ کی تائید میں رکھتے تھے کہ اس دن فرعونیوں سے نجات ملی تھی. اچھا جی، اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ نیکسٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یاد کرایا فرعونیوں کی نجات کا اور سمندر کے بارے میں یاد کرایا. اب آگے جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی 4th بات جو کی ہے وہ یہ کی ہے کہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے. اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید تم اب شکر گزار بنو. پھر یاد کرو ٹھیک اسی وقت تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا رستہ پاؤ. یہ 5ویں بات کہ فرقان اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دی. اور پھر آگے بچڑے کا ہی ذکر ہے، میں تینوں پڑھ لیتی ہوں پھر ہم آپ کو یہ پورا قصہ بتاؤں گی. 6ٹھی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یاد کرائی کہ یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے اور اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو. میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری، میں تمہارے خالق کے نزدیک اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے. اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اچھا جی، اب یہ ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے نا، جب ان کو لے کر وہاں سے فرعون سے بچا کر آگے لے کر نکلے نا، تو پھر یہ انہوں نے ابھی یہ یروشلم میں نہیں پہنچے. اب یروشلم سے پہلے یہ جو تھا نا، یہ ابھی ایک ڈیزرٹ میں گئے تھے، اس کو ڈیزرٹ سینائے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مڈل ایسٹ کا پارٹ ہے، اس کے اندر تھے، کھلا ڈیزرٹ تھا اس وقت نا. تو تبھی تو ماؤنٹ سینائے پہ حضرت موسیٰ جا کے عبادت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، کوہ طور پہ جا کے. تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب ان کو کہا کہ تم 40 ڈیز کے لیے میرے پاس آؤ. اب جب 40 ڈیز کے لیے حضرت موسیٰ وہاں گئے تو حضرت موسیٰ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو جو ہے وہاں پر ان لوگوں کے پاس چھوڑ کے گئے کہ تم اب ان کی ٹیک کیئر کرنا اور ان کو جو بھی ہے ان کے مسائل تم حل کرنا. تو وہاں جب حضرت موسیٰ 40 ڈیز کے لیے گئے تو حضرت وہی کوہ طور کا پارٹ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا. تو ان 40 ڈیز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شریعت دی تھی. وہ جو کہا ہے نا کہ ہم نے تمہیں فرقان عطا کی، کہ وہ شریعت ان کو حضرت اللہ تعالیٰ نے تورا دے دی تھی وہاں پر. تو وہ 40 راتوں کا جو وہاں ذکر ہے، راتوں کا ذکر اس لیے کہ رات کی عبادت ذرا زیادہ کی جاتی ہے، رات میں زیادہ کنسنٹریشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن دن بھی شامل ہے، لیکن 40 راتیں کہا ہے کہ 40 راتوں کے لیے بلایا.
تو اب وہاں حضرت موسیٰ گئے تھے، تو لیکن پیچھے سے جب حضرت موسیٰ جب واپس آئے تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہاں پر وہی بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی، کیونکہ وہ مینٹالٹی ان کے اندر تھی. اگر آپ ایک نارمل ہیومن بینگ کی طرح سوچے تو دیکھیں نا، فرعون کتنا ظلم کرتا تھا، ان کے لڑکوں کو مار دیتا تھا، غلامی میں یہ تھے اس کی. اب ان سے چھڑا کر اگر آپ کو ایک نبی لے کر آئے ہیں تو ایک نارمل انسان کتنا شکر گزار ہونا چاہیے اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ، کتنا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس سے ظلم سے ہمیں نجات دی اور اب ہم آزاد ہو گئے، وی آر لبریٹڈ نا. تو بجائے یہ کرنے کے وہ اتنے ناشکرے تھے کہ انہوں نے پھر وہی ان کے مائنڈ میں وہی بچڑا ہی تھا کہ انہوں نے 40 ڈیز کے اندر اندر جو ہے وہ جو اس کو بنا لیا. ایون یہ کہ کہتے ہیں سورہ اعراف میں یہ بھی ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ ان کو لے کے اس ڈیزرٹ کی طرف جا رہے تھے نا، اب یہ 40 ڈیز کے لیے اوپر نہیں گئے تھے، تو رستے میں کہیں سے انہوں نے ایک جگہ سے گزر ہوا اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ کوئی بچڑے کی پوجا کر رہا ہے نا. تو یہ جو حضرت موسیٰ کے فالوورز تھے اسی وقت ہی کہنے لگ گئے کہ اے موسیٰ ہمیں بھی کوئی ایسا خدا بنا دو. استغفر اللہ. تو اس وقت ہی ان کے دلوں میں یہ بات تھی، حتیٰ کہ ابھی انہوں نے یہ معجزہ دیکھا کہ کیسے جو ہے وہ سمندر پھٹا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بچایا. لیکن یہ جو ہے تھے اتنے ناشکرے تھے کہ کسی بھی بات کا جو تھا وہ نہیں کرتے. نارملی تو جو بھی انسان ہو شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے شکر گزار تمہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ان کے اندر بلا وجہ جو ہے نا ایک ڈیفائنس تھی کہ بس کوئی بھی بات جو ہے نا وہ مانتے نہیں تھے. ان کے اندر وہ اس کے 2-3 ریزن ہوتے ہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں نا، ایک تو وہ فرعون سے جو ہے نا وہ نجات نہیں پلی تھی، تو وہ اس کی محبت ابھی تک قائم تھی. کچھ یہ کہتے ہیں ان کے اندر سلیو مینٹالٹی جو تھی نا ابھی تک تھی. یہ جو ہے نا فزیکل لبریشن تو انہیں مل گئی تھی لیکن مینٹل لبریشن نہیں ملی تھی. یہ ایک سنڈروم ہوتا ہے نا، اسٹاک ہوم سنڈروم. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو جو قبضہ کرتا ہے نا آپ کے اوپر یا آپ کو اغوا کرتا ہے تو اسی سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے. تو ان کے اندر ابھی بھی وہ فرعون کی محبت جو تھی نا وہ شامل تھی. ویسے ہمارے ساتھ بھی ہمارے بھی جو ورث ثقیل میں کیا ہے، انگریزوں نے ہمارے پہ حکومت کی اور ہم ابھی تک انہی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا. ابھی تک انگلش ہم سمجھتے ہیں سب سے بہترین ہے، انگلش ہمیں آ جائے اور ہم انگلش سیکھیں، اور ابھی تک ہم ان کے ہی فالوورز ہیں. جو وہ کرتے ہیں وہ ہمیں کرنا ہے. وہ برتھ ڈے منا رہے ہیں ہم نے منانی ہے، وہ ہیلووین منا رہے ہیں ہم نے منانی ہے، وہ جو کر رہے ہیں وہ ہم نے کرنا ہے. ہم اپنی میرا عیدیں اور ہماری ہیں ان کو ہم اتنا خوش ہو کے پروموٹ نہیں کر رہے ہیں. ہمارے پاکستان میں بھی اور آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے، ہیلووینز ہو رہی ہیں، برتھ ڈیز زیادہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. شادیاں ہم کس طرح کر رہے ہیں، اپنے اسلامی طریقے سے نہیں کر رہے، انڈین انفلوئنس سے شادیاں کر رہے ہیں. تو ہم لوگ ابھی تک ان کے جو ہے نا وہ فزیکلی لبریٹ ہوئے ہیں، ہم بھی ابھی تک مینٹلی جو ہیں ان کے اندر ہے. ہمارا ایک اپنا پرائڈ ہے کہ وی آر مسلمس. یہ ہماری آئیڈینٹی ہے کہ وی آر مسلمس and we should be proud of that. اور جو ہماری شریعت ہے that's the best of all the شریعت. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم نے جو بھیجا ہے تو وہ ہماری بیسٹ آئیڈینٹی ہے. وہ ہم کسی سے ہم سب سے جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بیسٹ دیا ہے تو ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. کسی کی اس کو فالو ان کو ہمیں انہوں نے ہمیں کبھی فالو کیا یہ ہماری عیدیں منا لیں یا کچھ کر لیں؟ نہیں، بس ہم ہی انہیں فالو کر رہے ہوتے. تو ہمیں اپنی آئیڈینٹی پہ فخر ہونا چاہیے بجائے سے کہ ہم اوروں کو دیکھیں. ہماری اپنی ہماری تو اتنی اچھی ہسٹری ہے، اتنا ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے ہمارے یہ جو پیغمبر ہیں اور اتنی اچھی ہسٹری ہے، کیسے سب کو ہم نے جو ہے وہ ان پہ حکومت کی ہوئی ہے، تو ہمیں اس پہ پراؤڈ فیل کرنا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت پہ عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. لیکن سمی ہمارا ایمان کمزور ہے نا، بیسیکلی ہم پیچھے رہ گئے نا، جی وہی اس تو لیے ہم انہی کو فالو کیے جا رہے ہیں، انہی کو فالو کیے جا رہے ہیں. تو ہم اگر اپنے اندر دیکھیں تو ہاں پھر ایمان کی کمزوری ہے بیسیکلی. انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کا جو ہے نا جو ہم ہیں اللہ میاں ہم سب کو دے کے ہم ایمان اپنا مضبوط کریں. اور جب مضبوطی سے جب محبت آتی ہے نا ایمان کی، پھر انسان پھر سب کچھ آسان لگتا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیچھے ذکر کیا تھا نا سورہ بقرہ میں کہ نماز پڑھنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن ان کے لیے مشکل نہیں ہے جو لوگ ایمان لے آئے. تو وہ یہی ہے کہ شروع میں مشکل لگتا ہے، لیکن جو لوگ دل سے نماز پڑھتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق ان کے لیے مشکل نہیں ہے. یہ تو ابھی ہم نے سورہ بقرہ میں لاسٹ ٹائم پڑھا. اچھا جی، اب اس کے بعد ہم نیکسٹ چلتے ہیں. اب یہ ہوا تھا کہ نیکسٹ ان کو جب حضرت موسیٰ کو شریعت مل گئی نا، وہاں پر جب وہ شریعت لے کے نیچے اترے آ کے انہوں نے دیکھا تو یہ تو سارے جو ہے وہ بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ یہ تو تم نے بڑی زیادتی کرتی ہے. ان سے سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم جو ہو اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگو، توبہ کرو. اب توبہ تو انہوں نے کی، لیکن آگے یہاں لکھا ہوا ہے کہ توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو. اب یہ جو جانوں کو ہلاک کرو نا، ہوا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کے پاس جو شریعت تھی نا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو مرتد ہوتا ہے نا اپوسٹیٹ، اس کی سزا جو تھی وہ ڈیتھ پینلٹی تھی.
تو حضرت موسیٰ کے پاس تو شریعت آ گئی تھی، انہوں نے فوراً ہی شریعت امپلیمنٹ کر دی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے اپوسٹیٹ ہوا ہے، جو مرتد ہوا ہے، اس کی جو یہی ہے اس کی سزا، ڈیتھ پینلٹی ہے، تو اب مارو ایک دوسرے کو۔ تو اس کی مراد یہ تھا کہ جو مسلمان تھے نا، انہوں نے یہ بھی اتنی سخت سزا دی، اور اس لیے دی کہ یہ تھوڑے سے الرٹ ہو، ذرا سوچے کہ یہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو ہوا یہ تھا کہ اگر کوئی باپ جو تھا وہ بچڑے کی پوجا کرا تھا لیکن بیٹا مسلمان تھا، تو اس طرح تھا کہ بیٹے سے کہا گیا وہ باپ کو مارے گا۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ ایمان اتنا ان کا تازہ تھا کہ وہ جن کے ایمان تازہ تھے، جو اچھے فالوورز تھے، انہوں نے کیا یہ، پھر ان کو مارا۔ اور یہ اس سے ہمیں مطلب دو تین سبق ملتے ہیں نا، کہ ایک تو یہ کہ ریبیلز کے ساتھ نرمی نہیں کرنی چاہیے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے نافرمانی کہ آپ نے گناہ کر لیا، حکم نہیں مانا، اور ایک ہوتا ہے ریبیل۔ اب یہ لوگ ریبیلز تھے، تو اس لیے کہتے ہیں ریبیلز کے ساتھ اگر آپ نرمی کرو گے نا تو کیا ہوگا، جو فالوورز ہوں گے نا ان میں بھی فتنہ آئے گا، وہ کہیں گے کہ لو جی ان کو تو کوئی سزا ہی نہیں ملی تو ہم بھی ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ان کے بھی تو دل ٹوٹتے ہیں نا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب طاقت اور اتھارٹی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی دی ہے نا، تو اس کو پھر استعمال کرو رائٹ ٹائم کے اوپر۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتھارٹی دے دی تھی حضرت موسیٰ کو کہ whoever is the rebel، شریعہ میں اس کی سزا ڈیتھ پینلٹی ہے، تو پھر وہ طاقت کا انہوں نے استعمال کیا because that was the time۔ تو اب یہ ہے کہ پھر بعد میں کہتے ہیں کہ یہ ان کو کوئی دیکھے نا، کوئی ریزنٹمنٹ نہیں تھی ان کو کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ اب جب ایمان انسان کا جیسے ہے نا کہ یہ کہ ایک دوسرے کو مارو، سزا بڑی سخت لگتی ہے، لیکن اب یہ دیکھیں جب ایمان انسان کا سخت مضبوط ہوتا ہے نا، تو مشکل کئی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اتنی ہوتی ہے، مشکل نہیں ہوتی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا واقعہ ہے کہ ابو بکر صدیق جو تھے نا، ان کے جو بیٹے تھے جب وہ مسلمان ہو گئے نا، تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ جب بدر کے لڑائی ہوئی تھی تو ابا جان آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے لیکن میں نے آپ کو نہیں مارا تھا۔ یہ اس وقت بعد میں مسلمان ہوئے تھے نا، بدر کے بعد حضرت ابو بکر کے بیٹے، اور پہلے تو ظاہری بات ہے وہ باپ اور بیٹے کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی بدر کے موقع پہ۔ تو جب مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے حضرت ابوبکر کو بتایا کہ آپ میری تلوار کی زد میں تھے اور میں نے آپ کو نہیں مارا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ خدا کی قسم اگر تم میری تلوار کی زد میں ہوتے تو میں ایسے نہ کرتا۔ یعنی کہ یہ دیکھیں ابوبکر کا ایمان تھا نا کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی تھی کہ اگر تم ایسے ہوتے تو میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا۔ تو ایسے ہو جاتا ہے جب ایمان کی محبت اتنی ہوتی ہے اور اللہ کا حکم آتا ہے اور شریعت، تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو شریعت کا حکم ہے ہم وہ کریں گے۔ تو بہرحال انہوں نے یہ کیا، ایک دوسرے انہوں نے مارا ان لوگوں کو جو لوگ مرتد ہوئے تھے، اور کہتے ہیں کہ کچھ تو کہتے ہیں کہ 70,000 لوگ مر گئے تھے، یہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا تھا۔ یہ بھی اس کے آگے ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جن کو مارا ان کو بھی بخش دیا کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، اور جنہوں نے مارا تھا ان کو بھی کوئی ظلم اس کا نہیں آیا سزا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ سب کو، بعد میں اس کا ذکر ہے ابن کثیر میں، کہ ان سب کو جنت کا ہی بشارت دے دی تھی کہ ٹھیک ہے ان کو ہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں کتنی اس تمہارے ظلم کو بھی میں نے معاف کیا، اور میں نے تمہاری توبہ قبول کر لی تھی، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اچھا جی، اس کے آگے اب پھر یہ کیا ہوا کہ یہ تو واقعہ ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب حضرت موسیٰ نے اپنی شریعت ان کو دی تو وہ پھر کیا کہنے لگے، میں اگلی آیت پڑھ دیتی ہوں، یہ 7ویں بات کر رہے ہیں۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو تم سے کلام کرتا نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست ساکے نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کے گر گئے، پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بنو۔ پھر ہم نے تم پر، یہ 8واں ہے، ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم نے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے آپ اپنے ہی اوپر ظلم کیا۔ اچھا جی، پھر اس سے اگلا بھی پڑھ لیتے ہیں 9۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا یہ بستی تمہارے سامنے ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، اور کہتے جانا حطۃ حطۃ، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ مگر جو بات کہی گئی ہے ظالموں نے اسے بدل کے کچھ اور کر دیا، آخرکار ہم ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان کی نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ اب یہ ہوا کہ جب حضرت موسیٰ جو تھے وہ لے کر آئے نا شریعت، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں اس بات کو مانیں گے کہ جی آپ
پہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ سے کلام کیا ہے اور آپ کو یہ شریعت دی ہے. تو انہوں نے جناب یہ اللہ کہنے لگے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے نا, ہمیں بھی آپ جو ہے دکھائیں, ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کلام کریں گے. اور اس طرح تو جو ہے نا حضرت موسیٰ ان کے جو ہے وہ کچھ لوگوں کو جو ان کے تھے نا, یعنی کہ جو نمایاں ان کی پرسنالٹیز تھیں جو زیادہ آگے آگے تھے, ان سب کا ایک انہوں نے گروپ بنایا اور ان کو لے کر اپنے ساتھ چلے گئے. میرے خیال 70 لوگ تھے کچھ اس طرح, if I'm not wrong, but don't take me for it. میرا خیال ہے 70 مجھے یاد ہے, اس وقت سامنے سے نظر نہیں آ رہا کہ کتنے تھے. ٹھیک ہے, تو دس از وٹ آئی ریمبر. بہرحال جو بھی ہے, مین خلاصہ تو یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو لے کے چلے گئے, تعداد جتنی بھی تھی. تو جب وہاں پر گئے تو انہوں نے اس وقت یہ قصہ بھی جو ہے نا وہ آگے ڈیٹیل میں ہمیں پھر مل جاتا ہے. آگے ایک سورہ قصص میں اس کا ذکر ہے, سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے, قصے آگے آگے آئیں گے. یہ والا بھی پورا قصہ آگے ڈیٹیل میں آئے گا قرآن پاک میں. لیکن پھر بھی ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ گئے تھے اور وہاں پر کہتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا ایک, جب ماؤنٹ سنائے پہ تھے تو حضرت موسیٰ, تو ایک بادل ایسے اوپر سے آیا اور اس نے ایسے کور کر لیا تھا حضرت موسیٰ کو, اور اس بادل کے اندر سے ان سے بات کی تھی. تو وہ, لیکن جب وہ بادل ہٹا تو یہ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے تو نہیں دیکھا, ہم تو نہیں مانتے کہ تم سے تمہارے خدا نے بات کی ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے, پھر ایک ان کی اس بات پہ نا, حتیٰ کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ there was something going on in that cloud. تو پھر ان کی اس بات پہ نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک زبردست بجلی کا کڑاکا ان پہ مطلب ڈالا اور یہ سب مر گئے تھے. اور جب یہ مر گئے تھے تو تو حضرت موسیٰ بہت ڈر گئے اور انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کی اور ان کہا کہ یہ میری بڑے نمایاں لوگ تھے, اور جب میں واپس جاؤں گا اور ان لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ تو سارے مر گئے, وہ تو پھر میں کیا کہوں گا, ان کو کیا جواب دوں گا. تو حضرت موسیٰ نے بہت دعائیں کی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایک کر کے زندہ کیا, اور کہتے ہیں زندہ ایسے کیا کہ ایک جو زندہ ہوتا تھا وہ دیکھتا تھا کہ باقی مرے ہوئے, اور پھر دوسرا زندہ ہوتا تھا تو وہ دیکھتا تھا کہ باقی مرے ہوئے, اور اب ایک ایک کر کے زندہ ہو رہے ہیں. کہ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھ لیا تھا اللہ تعالیٰ کا یہ کرشمہ کہ مرنے کے بعد زندہ ہو سکتے ہیں. لیکن پھر بھی اس احسان کو انہوں نے نہیں مانا اور شکر گزار نہیں بنے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے پھر بھی تمہاری اس کو معاف کر دیا تھا. اب یہ جب واپس آئے تو پھر انہوں نے وہاں یہ دیکھیں نا, ایک جنگل تھا پورا, اور ڈیزرٹ, سوری جنگل نہیں تھا, ڈیزرٹ تھا پورا. اور آپ یہ دیکھیں مڈل ایسٹ کا ڈیزرٹ کیسی گرمی ہوتی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو, کیونکہ یہ آئے تھے کہ ایسے ایک ابر کا سایہ اوپر کر دیا تھا نا, ایک کلاؤڈ تھا, اور کلاؤڈ بھی کہتے ہیں ایسا ٹھنڈا تھا جیسے آج کل کا اے سی ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ہیومیڈیٹی وہاں پر کر دی تھی جس جگہ پہ یہ رہتے تھے, تاکہ ان کو ٹھنڈک رہے, اس طرح گرمی محسوس نہ ہو. اور پھر وہ ابر کا سایہ کر دیا, اور پھر کیونکہ بیابان وہ ڈیزرٹ تھا تو وہاں کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں تھا, اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے من و سلوہ اوپر سے اتارا. اب من جو ہے نا وہ کہتے ہیں ایک شہد نما کی چیز ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ صبح پاؤ پھوٹتے سے لے کے سن رائز تک جو تھی نا وہ گرا کرتی تھی, اور وہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے دانے تھے, اور وہ یہ شہد کی طرح کے ہوتے تھے, اس کو پانی میں ملا کے یہ لوگ پی لیا کرتے تھے. اور پھر بعد میں سلوا جو ہے وہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے جو ہے نا وہ پرندے ہیں, اور پرندہ جو بھی اس طرح کا کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کبوتر کے سائز کا پرندہ تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو وہ پکا کے اپنے حساب سے کھا لیا کرتے تھے. اور یہ پرندے کے گوشت کو بڑا افضل کہا گیا ہے نا, جب جنت کے گوشت کا ذکر میں آتا ہے, کھانے پینے کا ذکر, تو پرندوں کے گوشت کا ذکر آتا ہے, ایسے بکری کا گائے کے گوشت کا ذکر نہیں آتا. اور کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ گوشت ہوتا ہے پرندوں کا, تو وہ پرندے کا گوشت ان کو آتا تھا, پکا کے کھاتے تھے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے جو ہے پھر اس وقت, اب یہ اس میں جو قصہ ہے نا, اس میں نیکسٹ یہ ذکر کر دیا ہے کہ بستی میں جانے کے لیے ہمیں کہا گیا, اور ساگ اور ککڑی وغیرہ کا ذکر ذرا سا آگے ہے. تو میرا خیال ہم بھی اسی کے سیکوینس سے چلتے ہیں. اچھا جی, اب یہ منو سلوا ان کے اوپر اتارا گیا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اب تم جو ہو نا وہ داخل ہو جاؤ اس بستی کے اندر. اب یہ جو بستی تھی نا, کہتے ہیں یہ یروشلم تھا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو داخل ہو جاؤ. یہ اگلی پھر جو انہوں نے جو چیز کی نا وہ یہ کیا, ایک تو احسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہ بادل رکھا اور من و سلوا رکھا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا احسان یاد کرا کے پھر ان کو کہا کہ دیکھو میں نے تمہارا کتنا احسان کیا, تم نے وہاں پر جا کے جو کوہ طور پہ تم نے کیا, مر گئے, میں نے تمہیں زندہ کیا, تم لوگ وہاں نافرمان بن رہے تھے, پھر تم لوگ واپس آئے, تمہیں میں نے منو سلوا دیا, وہاں پر کتنے سکون سے رکھا اس ڈیزرٹ میں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو اب میں ایک جگہ بھی دے دیتا ہوں. اب یہ یروشلم میں انہوں نے بیت المقدس میں جانے کے لیے ان کو کہا کہ اب یہ بڑی جو ہے نا وہ مقدس جگہ ہے, یہاں پر اب تم جاؤ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب جھکتے ہوئے جانا, سجدہ ریز ہوتے ہوئے جانا, اور ہتتن کہتے ہوئے جانا. اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ آپ یہ دیکھیں نا, ڈیفائنس کی حد ہوتی ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جو ہتتن ہوتا ہے نا,
وہ حدتن کا مطلب یہ ہوتا ہے جھاڑنا، یعنی بیسیکلی یہ مغفرت کے کلمات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہ تمہارے تم سے جھڑ جائیں گے اور عاجزی سے داخل ہو. تو اب اور انہوں نے پھر آگے سے کیا کیا کہ انہوں نے اتنی مطلب ڈیفائنس کی کہ یہ لوگ جو تھے نا حدتن کو انہوں نے کہہ دیا حبتن فی شعرۃ، حبتن فی شعرۃ کہتے ہوئے جاتے تھے، جس کا مطلب ہوتا ہے دانا بالی کے اندر، دانا بالی کے اندر. ایک تو انہوں نے یہ چینج کیا. دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا سجدے کرتے ہوئے جانا، تو اب یہ سجدہ کرتے نہیں گئے، اپنے ہپس پر سے گھسٹتے ہوئے گئے، مطلب ایسے ہپس پر سے گھسٹتے تھے کہ سر اوپر، تاکہ سر نیچے نہیں کیا کہ سجدہ ہو جائے گا، سر اوپر کرتے تھے اور ہپس پر سے ایسے ایسے لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے انٹر ہوئے. یعنی کہ کوئی انہوں نے کہنا مطلب ماننا ہی نہیں ہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھی جگہ اور لے جا رہے ہیں تو ہم نے جو حکم ہے ہم اس کو مانیں. تو یہ انہوں نے جو ہے کیا. اب دیکھیں نا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے فتح مکہ کیا تھا، تو جب فتح مکہ کیا تو کیسے وہ سر جھکا کے داخل ہوئے تھے. اللہ سبحانہ کسی کا انہوں نے کوئی خوریزی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے آتے ہی پھر انہوں نے نماز پڑھی، شکرانہ کیا اور اس طرح. تو یہ ان کو کہتے ہیں نا ریبیل وداؤٹ کاز، وہ ان کا حساب تھا، ریبیل وداؤٹ کاز. کوئی ریزن نہیں ہے، بس ہم نے ریبیلیس بننا ہے، بلا وجہ کی بس بات نہیں ماننی. اب جیسے بچے ہوتے ہیں نا، ہم ان کو کہہ دیتے ہیں چلو بھائی کوئی کام کرو، تو جو ہے اٹھ جاؤ نہا لو، کچھ کر لو، میں اچھا نہاتا ہوں، یہ کرتا ہوں، ایسے کئی دفعہ کرتے رہتے وداؤٹ اینی ریزن. تو یہ ان کا حساب تھا. اب یہ دیکھیں نا شریعت کہتے ہیں مشکل ہے. اب حتتن کہنا کیا مشکل ہے اگر آپ اور میں سوچے تو. اب حتتن کہنا مطلب کیا، حتتن کہتے ہیں گزر جاؤ سدے سے، کیا مشکل ہے؟ ابھی تو اتنی مشکل بات تو نہیں ہے یار، سدا کرتے ہوئے گزر جاؤ، صحیح ہے نا. تو کئی دفعہ کیا ہوتا ہے ان کو وہ بھی مشکل لگ رہی، اب وہی شریعت ہے ان کو مشکل لگ رہی ہے کہ نہیں ہم نہیں ایسے کر کے گزر سکتے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کی سزا دی اور کہتے ہیں کہ پلیگ آ گیا تھا ان کے اوپر نا. حدیث میں یہ ملتا ہے کہ یہ طاعون ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے گروہ پر بھیجا تھا. تو پھر ان کے اوپر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس بات کی سزا دی تھی جب انہوں نے کہنا نہیں مانا تھا. اچھا جی اب آگے پڑھتے ہیں. اب یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے. اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کر کے ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گھیو، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنیٰ چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا. آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور اللہ کے غضب میں گھر گئے. یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے. یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے. تو اب جی پھر کیا ہوا کہ جب یہ وہاں پر پہنچے نا، جب یہ یروشلم میں پہنچے وہاں پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو پانی نہیں ہے، تو ہمیں اب پانی چاہیے. تو اب کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے اپنی عصا ماری اور کہتے ہیں ایک پتھر تھا حضرت موسیٰ کے پاس اور اس پتھر کے اوپر انہوں نے عصا ماری اور اس پتھر میں سے وہ اسکوائر تھا پتھر، اور کہتے تھے وہ جہاں جاتے تھے اس پتھر کو لے جاتے تھے، اس پہ عصا مارتے تھے تو اس کے اسکوائر کے ہر سائڈ پہ 3 چشمے نکل آتے تھے، تو 12 چشمے ہو جاتے تھے. تو جس بھی کا بھی وہ چشمہ ہوتا تھا وہ اس قبیلے کو پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ ہمارا چشمہ ہے، 3 اس سائڈ پہ، 3 ادھر، 3 ادھر، 3 ادھر. تو یہ بھی دیکھنا پتہ لگتا ہے کہ آرگنائزیشن کتنی امپورٹنٹ ہے، تو اس وقت کس طرح آرگنائز. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت وہاں سے جب وہ پتھر ہٹا لیتے تھے تو وہ چشمے ختم ہو جاتے تھے، پھر آگے جاتے تھے پھر وہاں چشمے لگا لیتے تھے. کوئی کہتا ہے یہ جنت کا پتھر تھا، کوئی کہتا ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اور اس طرح کی جو تھی نا چیزیں تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو عصا ہے نا اس کے 4 معجزات ہیں. تو ایک تو یہی کہ لاٹھی سے چشمے نکلے تھے، ایک ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ پانی انہوں نے ایسے مارا تو وہ سیپریٹ ہو گیا تھا پانی سمندر کا، اور ایک یہ کہ سانپ آگے آئے گا جب ڈیٹیل آئے گی، سانپ بھی بن جاتا تھا، اور ایک یہ کہ جادوگروں کا جادو بھی اس نے ختم کیا تھا اس عصا نے. تو اب یہ ہے کہ دیکھیں شیئرنگ، اور اس طرح کئی دفعہ مطلب ایک ہی چشمہ نکلتا تو کئی دفعہ پرابلم ہو جاتی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 12 چشمے نکالے تاکہ ان کو آسانی سے اپنا پانی لے سکیں. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا شیئرنگ نہیں بھی کی جاتی، جیسے اب ساس بہو ہے تو کئی دفعہ کیا مسئلہ ہو جاتا ہے کچن کا کہ اب ایک ہی کچن میں چلا رہے ہیں تو پھر کیا حل ہے کہ نہ شیئر نہ کریں، 2 کچن رکھیں. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو 12 چشمے دے دیے جائیں تاکہ آرام سے
ان کو کوئی تنگی نہ ہو. اور آرگنائزیشن یہ بھی ہے کہ آرگنائز تھے بالکل ایسے سرکمسٹانسز میں. اب آگے پھر کیا ہوا کہ جی چشمے ان کو مل گئے, وہ ان کا ہو گیا پورا. لیکن پھر اب یہ کیا کہنے لگے کہ ہم روز یہ کھانا نہیں کھا سکتے, ہمیں ڈفرنٹ کھانا دو. اگر اب آپ نارمل سرکمسٹانسز میں دیکھیں نا تو یہ ہو جاتا ہے کہ ایک ہی طرح کا کھانا کھا کے انسان کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے, چلیں اٹس ناٹ اے بگ ڈیل آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس سرکمسٹانسز میں یہ دعا کہہ رہے تھے. جب وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک ڈیزرٹ ہے, ہم ابھی کسی جگہ پہ ٹھہرے نہیں ہیں, یہاں پہ تو کچھ اگ ہی نہیں سکتا, مطلب ڈیزرٹ میں کہاں سبزیاں وبزیاں ملیں گی. تو ایک مطلب انہوں نے دیکھ کے نا کہ جیسے ان کی نیچر تھی کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سبزیاں وبزیاں نہیں اگ سکتی, یہ نہیں ہو سکتا, ویری ڈیفیکلٹ ہے, کہ کیسی زمین ہے, کیسا آسمان ہے. تو اس میں بجائے شکر گزار ہونے کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کھانے کے لیے پرووائڈ کیا ہوا ہے, اوپر بادل ہے, ابھی شریعت آئی ہے, ابھی ہم لبریٹ ہوئے ہیں, ابھی ہم فرعون کے ظلم سے نکلے ہیں, پھر ذرا صبر کرتے کہ دیکھو آگے جا کے ہمیں ایسا سب کچھ مل ہی جائے گا. تو وہ اس بات کا پھر ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بالکل بھی تھینکفل نہیں تھے. پانی مانگا, پانی مل گیا, مطلب ضرورت کی تو سب چیزیں مل ہی رہی تھی نا. اب یہ ضرورت سے آگے نفس کو لے جا رہے تھے نا کہ نہیں جی آپ ہمیں اب یہ دیں. اور پھر ان کا طریقہ دیکھیں نا, ایسا تھا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی عاجزی کا طریقہ نہیں تھا. انہوں نے کس طرح کہا, اس کل تم یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد, کہ اس کل تم یا موسیٰ لن نصبر, کہ ہم نہیں صبر کر سکتے, علی طعام, طعام ہوتا ہے کھانا, واحد ایک کھانے پہ. تو فَادْعُوا لَنَا رَبُّكَ, فَادْعُوا لَنَا رَبُّكَ, تم اپنے رب سے کہو. یعنی یہ نہیں کہ ہمارے رب سے کرو کچھ, ہمارے رب سے کہیں, ہم دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, تم اپنے رب سے کہو. یخرج لنا من تنبت الارض, زمین میں سے نکالے ترکاری, ساگ, یہ وہ. تو اس طرح کی ڈیمانڈز کر رہے تھے. تو اس وجہ سے پھر ان کو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے, تم ادنا چیز کی جگہ, مطلب اعلیٰ چیز کی جگہ ادنا چیز تم مانگ رہے ہو, تو ٹھیک ہے کسی بھی شہر میں چلے جاؤ گے تو وہاں پر یہ سب چیزیں جو ہیں وہ تم کو وہاں جا کے مل جائیں گی. اور پھر اس کے بعد جو تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ ان کے جو ہے نا وہ غصہ آیا تھا کہ انہوں نے جو ہے مطلب شکر اور صبر اور اس چیز سے جو ان کو کہا گیا ہے وہ نہیں انہوں نے کیا. من و صلاح کا شکر نہیں, مطلب اس طرح نہیں ادا کیا, تھوڑا صبر نہیں کیا, کہہ دیا لن نصبر, ہم نہیں صبر کرتے. ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کے لیے ان کو اس بات کی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تھی وہ سزا دی تھی. اچھا جی, اب ہم آگے چلتے ہیں. اب آگے ہے جی ایک آیت جو ہے نا وہ اس کے اندر ذرا سی ڈفرینٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان الذین آمنوا والذین ہادوا ونصارى وصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب یہ ایک ایمان والوں کی آیت بیچ میں آ گئی ہے, اور جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی عیسائی ہوں یا صابی ہوں, جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا, اس کا اجر اس کے پاس ہے, اور اس کے لیے کوئی خوف, رنج اور غم نہیں ہوگا. اب اس میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئرلی یہ کہہ دیا, یہ بیچ میں اس لیے آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالی ہے کہ یہ لوگ سمجھتے تھے نا کہ ہم لوگ تو بس معاف کیے کرائے ہیں, ہم لوگوں کو تو معافی مل جائے گی اور کوئی نہیں جنت میں جائے گا, ہم جائیں گے, بس یہودی جنت میں جائیں گے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 لوگوں کا, الذین آمنوا جو ایمان لائے, ہادو جو یہ یہودی, نصار انصاری کہتے تھے حضرت عیسیٰ کے فالوورز کو. ہادو جو ہوتا ہے نا یہودیوں کو کہتے ہیں, ہادو مطلب ہوتا ہے جھکنے والا, تو اللہ کے آگے جھکنے والا کہتے ہیں. وہ صابئین, اور جنہوں نے صبر کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو چاروں ہیں نا, اور جو روز آخرت پر ایمان لایا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آیا, اور پھر جس نے نیک عمل کیے, 3 چیزیں, اللہ پر ایمان لانا, روز آخرت پر ایمان لانا, نیک عمل کرنا, تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے, اور وہ کبھی خوف اور غمگین نہیں, خوف میں اور غم میں نہیں ہوگا. اب یہ سارے شرائط ہیں اس کے اندر کے ارکان. ہمارے کیا ہیں ارکان؟ 6. اللہ پہ ایمان لانا, فرشتوں پہ لانا, کتابوں پہ لانا, رسولوں پہ لانا, تقدیر پر لانا, ٹھیک ہے, اور آخرت کے دن پہ لانا. اور عمل صالح جو ہیں وہ اس کی 2 کنڈیشنز ہیں عمل صالح. ایک تو یہ کہ ہمارے پاس علم ہو, علم ہمیں صحیح ہونا چاہیے. کئی دفعہ ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہم غلط چیزیں کرنے لگ جاتے ہیں, سمجھتے ہیں یہ بھی صحیح ہے. علم ہو اور نیت ہو, تو یہ 2 چیزیں ہم کریں گے تو ہمارے عمل صالح ہوں گے.
اچھا جی اب آگے چلتے ہیں. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام اور ہدایت اس میں درج ہے انہیں یاد رکھنا. اس ذریعے سے توقع کی جاتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پہ چل سکو، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے. اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے برباد ہو چکے ہوتے. پھر تمہیں اس قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سب کا قانون توڑا. ہم نے انہیں کہہ دیا تھا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھکار پھٹکار پڑے. اس طرح ہم نے ان کو ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا چھوڑا. اب یہ ہوا تھا کہ جی جو جب یہ تھا نا طور، انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ تمہارے پر طور اٹھا کر ڈالا اور تم سے پختہ عہد لیا تھا. یہ لوگ جو تھے جب مانتے نہیں تھے نا شریعت کو تو ان کے اوپر کہتے ہیں کوئی طور اوپر تک آ گیا تھا کہ اب یہ تمہارے اوپر گر جائے گا. تو ان کو حکم تھا کہ اب یہ شریعت کو مانو، تو مضبوطی سے تھامو، اللہ کے احکام مانو. تو انہوں نے اس وقت پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کہا کہ یہ پھر فوراً مان گئے، نہیں 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 ہم مانتے ہیں مانتے ہیں مانتے ہیں. تو ان کے اوپر نہیں گرا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہم نے اپنی رحمت تم پر کی تھی، تمہیں پھر ایک موقع دیا تھا. اور پھر کیا ہوا کہ جب یہ اس جگہ پہ جا کے آباد ہو گئے نا تو پھر وہاں پر ایک سب کا قانون بنا تھا کہ یہ جاتے تھے مچھلیاں پکڑتے تھے، اور انہوں نے سب کا قانون یہ تھا کہ سیٹرڈے والے دن یہ صرف عبادت کریں گے اور کوئی مچھلیاں وغیرہ نہیں پکڑیں گے. یہ بھی سب قصے نا آگے قرآن پاک میں ڈیٹیل میں آئیں گے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ یہ لوگ جاتے تھے ضرور، اور کبھی سنڈے کو سے پہلے ہی فرائیڈے کی رات یا رات کو ڈال دیتے تھے، یا سنڈے کو کچھ اس طرح کرتے تھے کہ سیٹرڈے کے دن کچھ نہ کچھ جال بچھا آتے تھے کہ چلو جال تو بچھا ہوا ہے اور جب اگلے دن جائیں گے تو نکل آئیں گے، مچھلیاں نکل آئیں گی. تو انہوں نے یہ وہ قانون بھی توڑ دیا. جو پھر ان کو سزا ملی تھی، کہتے تھے ان کی شکلیں بگڑ گئی تھیں. تو اس وقت ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی تھی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں بندر کی شکلیں بن گئی تھی، کچھ کہتے تھے بندر نہیں بنے تھے، شکلیں ہی بس شکلیں بگڑ گئی تھی ان کی. اچھا جی اب یہ کتنی آگے ہمارے آیا کہ پھر وہ واقعہ یاد کرو جو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں. کہنے لگے کہ تم ہم سے مذاق کرتے ہو. موسیٰ نے کہا میں اس خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کسی بات کروں. بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے. موسیٰ نے کہا اللہ کا ارشاد ہے ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو. اور پھر کہنے لگے کہ اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ نے کہا فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے. پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کے بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کی تعین اور اشتباہ ہو رہا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے. موسیٰ نے جواب دیا اللہ کہتا ہے ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے. اس پہ وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسے کیسے معلوم نہ کرتے. اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم ایک شخص کی جان لی تھی اور پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا. اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ. دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، مگر ایسی نشانیاں دکھانے کے بعد آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ اس سے بھی بڑھ گئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا ہوتا ہے جس میں چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کے گر پڑتا ہے. اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے. چلے اب یہ ہمارا جو ہے وہ ہم اس کا لاسٹ پارٹ کر لیتے ہیں. اب یہ واقعہ یہ تھا کہ جناب یہ کچھ ایسے قصہ ہے کہ دو لوگوں کی لڑائی ہو گئی تھی، اور وہ پھر یہ ان میں نا جو بنی اسرائیل کے بہت فالوورز تھے نا وہ ایک علیحدہ جگہ پہ جا کے رہتے تھے، اور پھر وہاں پر جو تھے نا انہوں نے اپنے وہ ایک قلعہ سا بنا لیا تھا. ان سے سیپریٹ ہوتے تھے جو لوگ یہ تھوڑے سے شرارتی لوگ تھے نا جو کہنا نہیں مانتے تھے، تو جو نیک لوگ تھے وہ ایک سائڈ پہ رہنے لگ گئے تھے. تو یہ جو شرارتی والے لوگ تھے نا ان میں سے ایک بندے نے جو تھا نا وہ کہتے ہیں کہ ایک اس کا جو تھا نا وہ بھتیجا تھا ایک بندے کا، بہت رچ آدمی تھا، اس کی ایک بیٹی تھی اور ایک بھتیجا تھا. تو وہ جو تھا نا وہ
भतीजे को ये हुआ कि ये तो मेरा मर ही नहीं रहा है, जो भी उसके मामू थे या चाचा थे, और उसका ये था कि ये मरे और फिर मुझे जायदाद मिले और मैं इसकी बेटी से शादी कर लूं। लेकिन जब वो काफी बूढ़ा हो गया, मरा ही नहीं, तो उसने एक दिन ऐसा प्लान बनाया कि मैं ऐसा करता हूँ कि इसको ज़िबा करके ना, मतलब कत्ल करके इल्जाम उन पे डाल देता हूँ, वो जो नेक लोग थे तो इसने उनको कत्ल किया और अपने उसको जो भी मामू जो है चाचा थे उनको कत्ल करके उस गेट के आगे रख दिया जहाँ वो ये बनी इसराइल के जो प्रॉपर फॉलोअर्स थे वहां पर भी, उसमें भी नेक लोग थे, सारे ही खराब नहीं थे हजरत मूसा के फॉलोअर्स, कुछ तो ऐसे थे जो बिल्कुल दिलो जान से उनको मानते थे, कुछ थे जो इस तरह के थे। तो वहां गेट के आगे रख दिया था, और अगले दिन फिर उठ के वावेला मचाना शुरू कर दिया कि ये देखो ये किसी ने कत्ल, इन लोगों ने कत्ल किया है। तो हजरत फिर वो जो मूसा के फॉलोअर्स थे उन्होंने कहा ये हमारे पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो हमें कह रहे हैं हमने कत्ल किया, हमने, हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है। और फिर वहां झगड़ा बन गया, और वो दोनों जो थे ना ग्रोह आपस में लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए, कि वो कहते थे हमने नहीं किया और ये कहते थे तुमने हमारा बंदा मार दिया, और इस तरह करके फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि ठीक है फिर ऐसा करो कि एक गाय को ज़िबा करो। अब गाय को ज़िबा करते हुए तो इनकी जान जाती थी। अब अल्लाह सुब्हाना ताला ने भी कहा कि ठीक है मैं इसका, तो हज़रत मूसा जो है वो इसका करेंगे फैसला, लेकिन पहले एक गाय ज़िबा करो। तो वो हज़रत मूसा से कहने लगे तुम्हारा रब क्या कहता है गाय ज़िबा करो, मतलब हम पूछ रहे हैं कि किसने कत्ल किया और हमें कह रहा है कि गाय ज़िबा करो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब तो अल्लाह का हुक्म आया है, ढूंढो फिर गाय। फिर वो दिल नहीं कर रहा था ना गाय ज़िबा करने को, सवाल करते कैसी हो, किस तरह की हो, क्या रंग हो, तो इतनी मुश्किलें अपने लिए क्रिएट की। तो फिर कहते हैं कि एक वाक्य इब्न कसीर में ये वाक्य है कि एक बड़ा बच्चा जो था ना वो अपने माँ बाप का बहुत फरमाबरदार था, अपने बाप का, और वो बहुत उसकी केयर करता था। तो उसके पास जो था वो एक गाय थी, और उसको अल्लाह सुब्हाना ताला ने वो गाय दी थी। तो फिर एक बंदा उसके पास आया, उसके पास हीरा था, और उसने उसमें जो फरमाबरदार बच्चे से कहा कि ये तुम हीरा ले लो और ये गाय मुझे दे दो। तो उसने कहा कि नहीं मेरा बाप सो रहा है, अभी मैं तुमसे ये ट्रेड नहीं कर सकता, उसको उठने दो। तो उसने कहा कि नहीं, अगर तुम बाप के उठने का इंतजार करोगे तो फिर मैं तुम्हें मतलब 70,000 में दे रहा हूँ, 60,000 में दूंगा। और अगर तुम अभी लेते हो 60,000 का दूंगा, बाप अगर उठने का इंतजार करोगे तो 80,000 का फिर होगा। तो उसने कहा नहीं मैं तो उनको नहीं उठा सकता। तो उसने करते करते वो नीचे लाता लगा कि 30,000 अगर अभी ले लूँ ना तो 30,000 का तुम्हें मैं ये दे दूंगा। और उसने कहा कि मैं अपने बाप को नहीं उठा सकता, बस सो रहा है, जब वो उठेगा तो मैं, चाहे तुम मुझसे 1 लाख ले लेना, मैं तुम्हें दूंगा ये इस हीरे के लिए। तो वो बंदा बड़ा सटपटाया और चला गया वहां से ना। तो अल्लाह सुब्हाना ताला को उसकी ये बात पसंद आ गई कि उसने कितना फर्माबरदार है कि अपने बाप को सोते को नहीं उठाया। तो इसलिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहते हैं उसको ये गाय अता की थी। अब जब ये गाय थी तो ये जब ढूंढी इन्होंने, अल्लाह ताला सुब्हाना ताला के इतने हुक्म आए और उन्होंने ढूंढी गाय, तो वो फर्माबरदार बच्चे के पास मिली। तो अब वो कहे कि मैं तो ऐसे नहीं दूंगा, वो फिर देने को तैयार नहीं था वो गाय। फिर इन्होंने बड़े उनको ऑफर्स किए, होते होते इनको एक गाय के वजन जितना सोना उसको देना पड़ा, और फिर उसने वो गाय उनको दी। तो बेसिकली अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसकी भी मदद की कि वो इतना फर्माबरदार था, उसका वो हीरा चला गया था उस वक्त, उसका सौदा नहीं हुआ, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने बेसिकली वो कॉम्पनसेशन भी उस बच्चे को दी है। ये इस तरह इब्न कसीर में ये वाक्य लिखा हुआ है। तो बहरहाल फिर इन्होंने वो गाय ली, और जब ये गाय इन्होंने ज़िबा की तो अब इन्होंने इसका एक हिस्सा जो था वो लगाना था, वो जो मकतूल था ना जो मर गया था उसको ऊपर ये जो है इन्होंने लगाया। तो वो जो बंदा था वो बूढ़ा बंदा वो जिंदा हो गया, और उसने कहा कि मेरे भतीजे ने मुझे मारा है क्योंकि ये मेरी बेटी से शादी करना चाहता, ये कह के वो दोबारा मर गया। अब अल्लाह सुब्हाना ताला ने ना सूरह बकरा में 5 जगह ये चीजें बताई हैं जिसमें अल्लाह ने मुर्दों को जिंदा करके दिखाया। अब इतने उनको मोज़े दिखाए हैं, जिंदा करके दिखाया है, लेकिन जब इन्होंने नहीं माना था तो नहीं माना, जिंदा होता देखते थे और फिर मुकर जाते थे। बहरहाल उसने बंदे ने बता दिया कि मुझे इसने मारा है, और वो मसला हल हो गया और उनकी फिर लड़ाई होने से बच गई। उन्होंने भतीजे को पकड़ लिया और इस तरह की ये बात हुई। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये बस उनको सब कुछ याद कराया है कि देखो इतने तुम्हारे पे मैंने एहसानात किए, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल इतने सख्त हो गए, इतने सख्त हो गए कि तुम लोग जो हो वो पत्थर भी तुमसे जो है ना वो कम सख्त है। कि पत्थरों में तो फिर भी कोई ये हो जाता है कि वो उनमें से कोई पानी का चश्मा फूट आता है, कोई ऐसा पत्थर होता है जो अल्लाह की खौफ से लरस जाता है, तुम तो उससे भी सख्त हो गए हो, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये जी हम यहाँ तक खत्म करते हैं। ये जो है 74 आया है, ऑलमोस्ट ये निस्फ है, 78 पे होता है, लेकिन क्योंकि वो अगला जो रब्त है ना वो आगे से मिलेगा, तो इसलिए हमें वो 4 आयात आज नहीं करेंगे, तो तकरीबन हमारा आधा सपारा फिर कंप्लीट हो गया यहाँ पर।
چلیں پھر دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ واستغفر اللہ. لا الہ الا اللہ هو الاول والآخر وظاہر وباطن یحیی ویمیت وهو حی لا يموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وإنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.